محبت ایک خوبصورت حقیقت ہے جو کسی کو بھی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ محبت کب زمانہ دیکھتی ہے، کب کسی انسان کو دیکھتی ہے، اور محبت کب کسی کی صورت دیکھتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے کسی بھی شخص سے کسی بھی جگہ پر۔ یہ نہیں کہ اسے یوسف سے کوئی افلاطونی محبت ہو گئی تھی، بس انوسنٹ تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے، ایک ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرتے، گہری دوستی ہو گئی تھی دونوں میں۔ وہ جو حویلی میں 1 گھنٹہ سال کے برابر لگتا تھا، مگر اب روشنی کے ساتھ وقت ہوا کی رفتار سے گزرتا تھا۔ یوسف کو بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، مگر محبت نہیں تھی اسے اس سے۔ کچھ دنوں سے یوسف اداس تھا۔ اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔ روشنی نے یہ چیز محسوس کی تھی، وہ جانتی تھی وجہ کیا ہے، مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ روشنی حال نما کمرے سے آتش دان کے قریب بیٹھی تھی، آگ کو تیز کرتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی کہ یوسف دبے قدموں سے اندر داخل ہوا اور روشنی سے بھی کچھ دور ہی تھا کہ روشنی نے آتش دان میں کچھ باریک سی لکڑیاں ڈالتے ہوئے کہا، تم پیچھے کیوں کھڑے ہو، سامنے آ جاؤ۔ اف، ہر بار تمہیں پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ کیونکہ تمہاری دوست ہوں۔ ہاں یہ بات تو ہے، ایک دم سے کہتا ہوا قریب ایک گدی پر بیٹھ گیا۔ روشنی آج سنجیدہ سی بیٹھی تھی، یوسف کو آگ کے کچھ اور قریب بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے آج، تم کیوں چپ ہو؟ یوسف نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ روشنی نے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد آتی ہے اپنی امی کی، تو کس اولاد کو نہیں آتی ہوگی؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد روشن آرا نے مختصر انداز میں کہا، تمہیں میں ایک کہانی سناؤں، کیا سنو گے؟ اچھا، تمہیں بھی آتی ہیں کہانیاں؟ یوسف نے آگ کے پاس ہاتھ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ ایک جن زادی تھی، اچھا یعنی کہ تم؟ یوسف نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، صرف میں ہی جن زادی نہیں ہوں، اور بھی ہوتی ہیں، چڑھ کر روشن آرا نے کہا۔ اچھا پھر؟ وہ بہت خوش رہتی تھی، ہر کسی سے محبت کرنے والی، ہر کسی کا خیال کرنے والی۔ یوسف اب غور سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ جنوری کا شروع تھا، انسان کو جما دینے والی سردی اس بار گاؤں میں پڑی تھی، مگر پھر اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جسے وہ ناپسند کرتی تھی۔ اس کی ناپسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ ایک انسان سے محبت تھی۔ کیا کرتی وہ محبت؟ ہو گئی تھی اسے، محبت کر بیٹھی تھی وہ ایک اس سے انسان سے جو اس کی حقیقت سے انجان تھا۔ یوسف نے پھر اسے ٹوکا، کیا اسے انسان سے محبت ہو گئی تھی؟ یوسف نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر یوسف کو دیکھتی رہی۔ ہاں، اسے انسان سے محبت ہو گئی تھی، جیسے اعتراف کر رہی ہو۔ تمہارے خیال سے محبت کیا ہے؟ روشنی نے یوسف سے سوال کیا، جو آگ پر ہاتھ سلگاتے ہوئے تھک گیا تو کوہنیوں پر سر رکھ کر کچھ لیٹ سا گیا۔ مجھے نہیں پتا۔ شاید محبت تو ایک احساس کا نام ہے جو بندے کو یا تو تباہ کر دیتی ہے یا کامیاب کر دیتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف نے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی خوشی اس انسان کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے، آپ اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ محبت میں آپ نہیں رہتے، محبوب کے ہو جاتے ہیں۔ وہ خاموش سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ یوسف نے اس کی بات مکمل کی۔ وہ جیسے شاعر کہتے ہیں نا، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ وہ آگ کے پاس بیٹھی، گھٹنوں میں بازوؤں کو سر رکھے اپنے آپ کو سمٹے بیٹھی تھی۔ اچھا چھوڑو محبت کو، تم مجھے کہانی سنا رہی تھی۔ یوسف نے بڑی سی شکل بنا کر کہا، ہاں تو سنا تو رہی تھی۔ روشنی نے دھیمے سے کہا، پھر آگے کیا ہوا؟ میں تمہیں پھر کسی دن سناؤں گی، ابھی مجھے جانا ہوگا، اپنا خیال رکھنا۔ یوسف کے پاس سے فوراً سے اٹھ کر وہ چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، مگر آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، سب کچھ صاف صاف بتا رہی ہوتی ہیں۔ وہ جب یوسف سے نگاہیں ملاتی یا یوسف کی نگاہوں سے اس کی نگاہیں ملتی تو وہ پل کے جھمکانا تو دور کی بات، وہ تو سارا جہاں بھول جاتی تھی، فقط اپنے آپ کو اس کی آنکھوں میں قید پاتی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، مگر نفرت کی آگ میں حسین ترین شخص بھی زہر لگتا ہے۔ اسی طرح کا حال کچھ یوسف کا بھی تھا، مگر اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتا تھا۔ دل کہتا کہ رک جا اور دماغ کہتا کہ معاف نہ کر۔
دل و دماغ کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سو رہا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو اندھیرے میں کھڑا پایا تو چونک سا گیا۔ شاید وہ کوئی کنواں تھا یا کوئی سرنگ جس میں وہ تھا۔ پھر اسے دور سے ایک روشنی دکھائی دی جو بصارت کو ڈگمگاتی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا۔ کنارے پر پہنچ کر وہ روشنی دھند میں بدلی اور پھر اوس بن کر اس پر برسنے لگی۔ وہ تیزی سے بھاگا تاکہ خود کو بھیگنے سے بچا سکے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا پیچھے بہت دور ایک وادی دھند میں ڈھکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھیں کہ اچانک اس کے سامنے وہی حویلی آ گئی۔ وہ تیزی سے حویلی کی مخالف سمت بھاگا۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی کی حدود سے کافی دور آ گیا، مگر ایک حقیقت اس کے سر پر یہ پھوٹی کہ وہ جتنی دیر سے بھاگ رہا تھا اب تک تو اسے حویلی کی حدود سے مکمل طور پر باہر نکل جانا چاہیے تھا، مگر وہ بھاگتے بھاگتے انہی راستوں پر آ گیا تھا جن کو اس نے بھاگتے ہوئے قدموں نے کچھ دیر پہلے عبور کیا تھا۔ کتنا بے وقوف تھا وہ جو سوچ رہا تھا کہ حویلی اور اس سے وابستہ چیزوں سے دور چلا جائے گا۔ اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتے ہی خوف کی ایک شدید ترین لہر اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا سا اس کو دھیان ہٹا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ کبھی کبھار کسی بھیڑیے کی آواز دور کہیں جنگلوں سے آتی سنائی دینے لگتی، یا پھر درختوں کے جھنڈ میں جاگتے الو کسی وقت ماحول میں سرسراہٹ پیدا کر دیتے۔ سیاہ وجود نے اس کے کندھے پر اپنا چپچپا ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا تو وہ حویلی کے حال نما کمرے میں موجود تھا۔ حویلی میں ہر جگہ اندھیرا تھا، اندھیری رات تھی، چاند بھی کئی بادلوں میں چھپا تھا، زمین پر چاند کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے احساس ہوا کہ زمین پر پانی موجود ہے۔ اسے اپنے دائیں کان میں سرگوشی سنائی دی، آ جاؤ، میری مدد کرو۔ کون ہو تم؟ وہ پانی آہستہ آہستہ زمین پر بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے دائیں کان میں پھر آواز آئی، میری مدد کرو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ یہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہو، میں ڈوب رہی ہوں، مجھے بچا لو۔ کدھر ہو تم؟ پانی اب اس کی کوہنیوں تک آ چکا تھا۔ اس کے پاؤں زمین کے ساتھ چپکنا شروع ہو گئے، جیسے کوئی اس کے پاؤں پکڑ رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانی اس کے سر کے بالوں کو چھونے لگا۔ وہ تیرنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاؤں کسی چپچپے وجود نے پکڑ رکھے تھے۔ سانس لینا مشکل ہونے لگ گیا تھا کہ ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب آج بھی پھر اسے آیا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہ سکا، مگر سلیپ پیرالائسس کا اٹیک اسے آج کچھ سیکنڈ کا آیا۔ وہ آرام سے اٹھا، اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھا اور کھڑکی کھولی جو بہت دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ اپنی سانسیں ہموار کرنے لگا۔ جب اپنے آپ کو کچھ ریلیکس کر لیا تو کچھ دیر وہاں چمکتی روشنی کو دیکھتا رہا۔ اپنی سانسیں ہموار کرنے لگا۔ جب اپنے آپ کو کچھ ریلیکس کر لیا تو کچھ دیر وہاں چمکتی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ شہر سارا دھند کی لپیٹ میں تھا، ہر جگہ روشنیاں چمکتی نظر آتی۔ بے شک اللہ نے اس شہر کو بہت خوبصورت بنایا تھا، مگر اس کے دل کی دنیا ویران تھی۔ ماضی کا ایک باب جو وہ اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، جو نہ اسے سونے دیتا تھا نہ ہی اسے ذہنی سکون میسر ہوتا۔ اسے آسمان سے ہلکی نرم برف گرنا شروع ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا برف کو دیکھتا رہا۔ برف اندھیری رات میں روح زمین پر گر رہی تھی۔ برف باری ساری رات ہوتی رہی۔ بلو ورلڈ سٹی کی سڑکیں برف سے چھپ گئیں۔ کھڑکی کے آس پاس بھی برف اکٹھی ہونے لگی۔ وہ برف کو دیکھ رہا تھا مگر ذہن اس خواب کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو برف کی طرح جم گئے تھے۔ بے حس آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے بیڈ پر گیا۔ پاس پڑے موبائل پر اس کی نظر پڑی۔ موبائل اسکرین پر علی کی نہ جانے کتنی کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور تیزی سے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ منٹ بعد وہ شلوار قمیض تبدیل کر کے سائڈ پر پڑا، موبائل اٹھایا، ایک نظر اوور کوٹ پر ڈالی، مگر کوٹ کے بغیر ہی برف باری میں نکل گیا۔ وہ روز ہی فجر کی نماز کے لیے پاس کی مسجد میں چلا جاتا اور نماز کے بعد واک کرنے کتنی گنتی چلتا رہتا۔